ہم کمزور بھی ہیں اور بزدل بھی ہیں. ہمیں زندگی سے پیار ہے اور موت سے نفرت. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل نہیں مانتے. ہم مشہور شخصیات کی پیروی کرتے ہیں, کافروں کی مشابہت کرتے ہیں, اور جب ہمیں ان سے پریشانی ہوتی ہے تو ہم اللہ سے ان کے خلاف ہماری مدد کی امید رکھتے ہیں. فلسطین کی جنگ ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے اندر گلے شکوے بھرے پڑے. ہر کوئی صبح اٹھتے ہی شام تک ہر کسی کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے. کبھی کہتا ہے کہ اسرائیل جانور درندہ ہے, کبھی کہتا ہے کہ امریکہ جانور درندہ ہے, یہ ایسا ہے یا ویسا ہے. کبھی کہتا ہے کہ فلاں ملک مسلمانوں کا دشمن ہے, کبھی کہتا ہے کہ یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں. آخر کار کب سمجھیں گے؟ سوالات سے زیادہ نبیوں کو ہم نے ان کے واقعات کو سنا, پڑھا, سب کچھ دیکھا. بڑے بڑے حادثات اسلام کے اندر ہم نے سنا, صحابہ کی زندگی کے واقعات کو سنا, لیکن کسی کو ان چیزوں پر غور و فکر نہیں ہوتی. کوئی کچھ نہیں کر رہا دنیا کے اندر مسلمان, لیکن صبح سے کر شام تک سوشل میڈیا پر تانوں سے بھرے کمنٹس مل جائیں گے کہ فلاں یہودی ایسا ہے, فلاں دشمن ایسا ہے, سارے کے سارے مسلمانوں کے دشمن ہیں. لیکن کوئی آج تک اتنے دنوں سے اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا. آپ کو میری باتیں کڑوی لگے گی, اگر کڑوی لگیں گی تو آپ اس ویڈیو کو بند کر جا سکتے. پوری بات کو غور سے سنیں. میں جانتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی حالت انتہائی افسوسناک. ہم کمزور بھی ہیں اور بزدل بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جتنا ہم آخرت کی خواہش رکھتے ہیں. ہمیں زندگی سے پیار ہے اور موت سے نفرت. ہم منقسم اور بہت خود غرض ہیں. ہم نیکی کا حکم اور برائی سے منع نہیں کرتے. ہم اس کے برعکس کرتے ہیں, اس کے خلاف کرتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل نہیں مانتے. ہم مشہور شخصیات کی پیروی کرتے ہیں. ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. ہم قرآن میں اس کی ہدایات اور احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں. ہم نمازوں سے غافل. ہم دنیاوی چیزوں کو ان چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں جن کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. ہم اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ہم کاہنوں سے مدد لے کر اور حفاظت کے لیے تعویذ بنوا کر گلے میں اٹکاتے اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے. ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے. ہم دوسروں کے لیے وہ نہیں چاہتے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں. ہم کافروں کی مشابہت کرتے ہیں, اور جب ہمیں ان سے پریشانی ہوتی ہے تو ہم اللہ سے ان کے خلاف ہماری مدد کی امید رکھتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, ایک گناہوں پر طعن کرتے ہیں, اور اللہ کی یاد دلانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم سود کھاتے ہیں, حرام کی رقم جمع کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. ہمارے مرد غیر ذمہ دار, ہماری عورتیں باغی ہیں, اور ہمارے بچے نافرمان اور بے عزت. غیر شادی شدہ بچوں کی آبادی بڑھ رہی ہے. ہمارے معاشرے میں نشہ معمولی بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام قوم سے بارش کو دی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی امام ہوتے رہے, جن کی وجہ سے دنیا بنائی, اور ایسے صحابہ جو قیامت تک اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو نہیں پیدا کرے گا. اللہ نے واضح طور پر قرآن میں کہا تھا, میں ان سے راضی ہوں, مجھ سے راضی. ایسی قوم, ایسے صحابہ اس کے باوجود, نبی ہونے کے باوجود جنگ ہار, کیونکہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے آپ کی ہدایت پر عمل نہیں کیا. یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اپنے آپ ٹھیک کرنے کا وقت ہے. اگر ہم نے اپنے حالات نہ بدلیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بھی نہیں بدلے گا. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے, اور اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اطاعت و فرما برداری کی طرف رہنمائی فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس امت کے معاملات کو آسان